جہانگیرے میں ہندو تھے، ہندو، وہ گاؤں، وہ ماڑگان والے گاؤں میں، تو وہ مرغی ذبح کرواتے تھے تو مسلمان سے کراتے تھے کہ آپ لوگ ذبح کر کے دیں، خود ہندو نہیں کاٹتے تھے نا۔ اتنا بڑا اعتقاد تھا مسلمانوں کے بارے میں۔ اور جس ہندو کو یہ جلاتے ہیں نا اور اس کا سر نہیں پھٹتا، ہندو لاشٹ کو جب جلاتے ہیں تو آپ نے اگر قریب سے دیکھا ہوگا مرگٹ میں، تو یہ غروز یہ اس کا سر پھٹتا ہے۔ لیکن بعض ہندو ایسے ہیں کہ وہ سب جل گئے لیکن سر بچتا ہے، تو ہندو آپس میں کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اس نے گائے کا گوشت کھایا، پھڑ دی ہے، کباب پہ پھڑ دی، سر نمازی۔ ہمارے گاؤں کے ایک بزرگ تھے علامہ امیر جہانگیروی، بڑے بڑے دیوان لکھے ہیں۔ ہندوستان میں ایک مہاراجا کے ساتھ رہتے تھے، مہاراجا نے ان سے عربی پڑھی تھی اور عربی تفاسیر زبانی یاد تھی انہیں، اور بابو امیر علی نے ان سے سنسکرت سیکھی تھی، اور بابو صاحب سنسکرت میں شعر کہتے تھے، اتنے ماہر۔ سنسکرت خود ہندو پنڈتوں کو اب نہیں آتی، ان کے مذہبی رام چندر کی زبان ہے۔ تو بابو صاحب امیر علی علامہ امیر جہانگیروی، ان کے گھر ایک بچڑی تھی گائے کی، اس کو اندر ہوا، وہ بیمار تھی، تو ان کے بال بچوں نے کہا اس کو ذبح کر دے گا نا، یہ مہاراجا کا علاقہ ہے اور وہ ہندو ہے، اور ہندو مت میں گائے ذبح کرنا منع ہے، میں تو ان کا نمک خوار ہوں، ذبح نہیں کروں۔ بچڑی مر گئی، مردار ہو گئے۔ رات کو مہاراجا صاحب آئے تعزیت کے لیے کہ وہ بڑی خوبصورت بچڑی تھی، انتقال کر گئی، تو آہستہ سے بابو صاحب سے کہا چھرا پھیرنے تھے، یارا میں نے کبھی آپ کے قلمرو میں خیانت نہیں کی، اس لیے آپ کے مذہب میں جائز نہیں ہے، اور میں آپ کا نمک خوار ہوں لہذا میں نہیں کر سکتا۔ مہاراجا نے کچھ نہیں کہا، صبح منڈی گیا خود اپنے اہلکاروں کو لے کر، اور اس جیسی 100 بچڑیاں خرید کے کئی گاڑیاں بھروا کے بابو صاحب کے پاس لے آئے کہ اس ایک کے بدلے میں 100 قبول کرے آپ۔ یہ ایک حکمت کی بات ہوتی، مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو یہ ہے۔ ہاں مولانا عبدالحی نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ ہندوستان میں گاؤ ماتا ہے اور اس کے ذبح پر مسلمان کاٹتے ہیں، اس لیے مسلمان احتیاط کرے۔ یہ ایک بڑا خطرناک مسئلہ ہندوستان میں پیش آیا ہے۔ بعض علماء نے گائے کو دیکھا وہ قرآن کو تو فتویٰ دے دیا، اور بعضوں نے مسلمانوں کو دیکھا تو انہوں نے روک لیا۔ بہت ہی مشکل مسئلہ ہے۔ اس لیے تو مجدد نے نور الدین جہانگیر کو کہا تھا کہ سرکاری خزانے سے سرکاری اہلکاروں کے موجودگی میں بڑے بڑے شاہراہوں پر گائے کٹواؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ملک ہونا اور آزادی ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ توبہ۔ ابھی ہمارے ایک دوست ہندوستان گئے تھے، وہاں ایک دینی مدرسے میں گئے اور ان سے کہا طالب علموں کے لیے کوئی گائے کٹوانا چاہتا ہوں، کتنے پیسے کافی ہے؟ انہوں نے کہا 2000 2000 کی مرغی نہیں ملتی۔ تو ہمارے بیگ صاحب نے کہا کہ پھر میں 5000 دیتا ہوں، تو اس نے کہا کہ پھر تو پلاؤ بن جائے گا۔ تو اس سے پوچھا کہ کیسے کاٹو گے گائے؟ کیوں؟ تھانہ دار کو بھی 1 ران دے دیں گے۔ تھانہ دار ہی شکایت کرتا ہے نا کہ انہوں نے گائے کاٹی ہے، تو کہا پولیس افسر کو 1 ران بھیج دوں گا، یا کلیجی اور دل گردے بھیج دیں گے۔ میں چاہا کوٹی ورتہ لے گلے خپو آئی سوال۔
توبہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. آیت کا حاصل یہ ہے کہ مسلمان غیر مسلم سے مذہبی دوستی نہیں کر سکتا، لیکن مذہبی رواداری کر سکتا ہے. رواداری اس کو کہتے ہیں کہ کافر مرا، آپ چلے گئے، بیٹھ گئے، آپ نے کہا آپ کو دکھ پہنچا ہے، افسوس کرتا ہوں، آپ کو خدا اور دکھ نہ دے. یہ نہ کہے کہ آپ نے کہے کہ آپ کا کافر خدا بخشے. باہر شرع کن میں کافر کے لیے مغفرت کی دعا کلمہ کفر ہے، ایمان سلب ہو جائے. مذہبی رواداری خیر. اللہ اکبر. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. اس دن پالیں گے ہر انسان جو اس نے عمل کیا بھلے میں سے حاضر. محضر پیش کیا گیا، پیش ہوا محضر. وما عملت من سوء، اور جو اس نے عمل کیا گناہ کا، دونوں سامنے ہوں گے. تود، یہ انسان چاہے گا، لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اے کاش کے اس انسان اور نام اعمال کے درمیان دور کی مسافت ہوتی، اور میں آج نہ دیکھتا اس کو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتے ہیں تم کو اللہ اپنی ذات سے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ مہربان ہے بندوں پر. ایندھن وہ لکڑیاں جو آگ میں جلتی ہے، کھانا پکتا ہے، سالن بنتا ہے، دیگ پکتے ہیں. کذاب آل فرعون، ان کی حالت مانند فرعونیوں کی ہے. والذین من قبلہم، اور ان سے پہلوں کی، جیسے نمرود. یہ بھی بڑے مالدار حکومت والے تھے، تو نمرود ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں کامیاب ہوا، اور فرعون موسیٰ علیہ السلام جیسے صعلوک کے مقابلے میں کامیاب ہوا. کذبوا بآیاتنا، انہوں نے تکذیب کی ہماری آیتوں کی. فأخذہم اللہ بذنوبہم، پس آن پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کے مارے. واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں. قل للذین کفروا، آپ فرمائے ان لوگوں سے جو کافر ہیں، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہوں گے. کہہ دو امریکہ اور برطانیہ اور نیٹو سے، ان قریب تم دبا کے وہاں سے بھاگو گے. قل للذین کفروا ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے. یہ بشارات ہے. وتحشرون الی جہنم،